السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم 3 سوال کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں لنگر خانے کا افتتاح کیا، جبکہ پنجاب میں آپ لوگ سستی روٹی اسکیم بند کر رہے ہیں، تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پرائم منسٹر پاکستان نے کل ایک پرائیویٹ ادارے کی جانب سے جو ایک لنگر خانے کا انہوں نے افتتاح کیا ہے وہاں پر، اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کافی جگہوں پر وہ اس کھانے کا جو راشن کا ہے اس سلسلے کو کریں گے تاکہ غریب آدمی جو مزدور ہے اور جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے وہ کھا سکے۔ جہاں تک آپ کا سستی روٹی کا معاملہ ہے، آج ہی کیبنٹ کے اندر سستی روٹی کی جو اتھارٹی تھی اس کو آج ہم نے بند کیا، اور ساتھ ہی ہم نے اس کا جو پہلے آڈٹ ہوا تھا اس کے اوپر اسپیشل آڈٹ کے آرڈر بھی چیف منسٹر نے کیبنٹ کے اندر اپروول کے ساتھ وہ کر دیے ہیں تاکہ اس کا ہو سکے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ ایک سستی روٹی جو ہے وہ اتھارٹی بنائی جائے، اتھارٹی بن گئی۔ اس اتھارٹی کے ذریعے ہم نے تقریباً 65.4 ملین روپیہ جو وہ مکینیکل تندوروں کے اوپر قرضہ جات دی ہے، وہ قرضہ جات دیے، اور اس میں سے ابھی تک جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 24.5 ملین جو ہے وہ ہمیں واپس نہیں آیا، کیونکہ اس کے لیے بھی ہم نے میکانزم بنایا کہ ان کے پوسٹ ڈیٹڈ چیک تھے، وہ جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کریں گے۔ لیکن جہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سستی روٹی آٹا اسکیم کے اندر جو سکیم ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایسے بند تندوروں کو آٹا دیا گیا جو کہ کاغذوں میں اویلیبل تھے، فزیکلی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پھر دوسری بات کہ جو آٹا دیا جاتا تھا سستا، وہ بازار کے اندر جا کر بیچ دیا جاتا تھا، یا پھر مل مالکان کے ساتھ مل کے خرد برد کی جاتی تھی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر رمضان بازاروں کے اندر ہم سستا آٹا منگواتے ہیں، سبسڈائز منگواتے ہیں، تو وہاں پر جو کاؤنٹ ہوتا ہے اس کاؤنٹ کو متعلقہ جو بندے ہیں وہ جو بھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے مل مالکان کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور پر آٹے کا تھیلا وہ لے لیا جاتا ہے، ان سے پیسے لے لیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے سستی روٹی پہ نہیں تھا، مسئلہ اس پہ تھا کہ جو اس کے اندر خرد برد کی گئی، اور اپنے ورکر کو نوازنے کے لیے آپ نے سستی روٹی کو اسکیم کو چلایا جو کہ بری طرح ناکام ہوئی۔ لہٰذا اس کا اسپیشل آڈٹ کے لیے جو ہیں آج آرڈر کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے میرا ہے 2-3 ماہ کے اندر اس کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ آ جائے گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس معاملے میں، تو کیا ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ جو ہے کرپشن واقعی ہی ہو رہی ہے؟ ہم کیسے آپ کی بات پر یقین کر لیں اس چیز کو؟ دیکھیں، کیونکہ یہ ساری پاسٹ ٹرانزیکشنز ہیں جو ہو چکی ہوئی ہیں، ہم صرف ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آڈٹ رپورٹ آئے گی اس آڈٹ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہم معاملات کو آگے لے کر چلیں گے، اور جو بھی آڈٹ رپورٹ آئے گی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنر کے پاس جاتی ہے، گورنر اس کو اسمبلی کے اندر لے کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ متعلقہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جاتی ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کو آ کر دیکھتا ہے، کنٹیسٹ کرتا ہے، یا اس کو سیکنڈ کرتا ہے، یا اس پہ ریکوری ڈالتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ادھر کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بہت زیادہ بے ضابطگیاں آ جائیں تو پھر ڈپارٹمنٹ اس آڈٹ رپورٹ کی بنیاد پر جو ایکشن ہے وہ لیتا ہے۔ سر، مہنگائی چھوڑیں، ڈالر بے شک 200 روپے ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن غریب کے لیے آپ نہ چینی سستی کرتے ہیں نہ آٹا سستا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اپنے بڑے لوگ جو شوگر ملوں اور فلور ملوں کے مالک ہیں، ان کے کاروبار کو آپ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور غریب آدمی کی ایسی کی تیسی کر دی آپ کی حکومت نے۔ دیکھیں، اس میں سلسلہ یوں ہے کہ ابھی ٹاسک فورس جو پرائس کنٹرول کے اوپر سی ایم نے تھوڑے دن پہلے بنائی ہے، میں اس پہ آپ کو تھوڑی سی وضاحت سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ اب کی باری جو گنے کی قیمت تھی وہ 180 روپیہ ہم نے انشور کی ہے۔ ہوتا یوں رہا ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اندر جو بھی گزری ہیں اس کے اندر قیمت تو 180 روپیہ اناؤنس کی جاتی تھی، لیکن کسان کو 100 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب کی بار 180 بھی قیمت گئی ہے اور 225 تک اس نے ٹچ کیا ہے۔ ایک بات کی ہوگی، اوبویسلی جو پوری قیمت دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے وہ پوری قیمت بھی چینی کے اوپر اس کے اکاؤنٹ کے مطابق، اس کے حساب کے مطابق، اگر گنا مہنگا آ رہا ہے تو چینی کی قیمت بھی تھوڑی بڑھے گی اس حوالے سے۔
ایک بات یہ ہوگی. اسی طرح گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے، حکومت نے جتنی پروکیورمنٹ کی ہے اس کے اوپر جو سبسڈائز ہم کرتے ہیں، ہم تقریباً کوئی 400 روپیہ پر من جو ہمیں کاسٹ پڑتی ہے اس سے زیادہ ہم سبسڈائز کر کے لوگوں مل کو اپنی گندم دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آٹا مارکیٹ کے اندر آتا ہے. ایک بات اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خود ساختہ مہنگائی بہت زیادہ تیزی سے پھیلی ہے اور لوگوں نے خود ساختہ قیمتیں جو ہیں اس کو کیا ہے. آج بھی جو کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر یہ چیز ڈسکس کی گئی اور اس کے اندر کہا گیا کہ پرائس کنٹرول کا جو میکنزم ہے اس کو بہتر کیا جائے. اس کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک منسٹر جو ہے وہ ایز اے انچارج کام کرے گا اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو دیکھے گا، اور جو خود ساختہ قیمتوں کی لوگوں نے بڑھائی ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور ان قیمتوں کو نیچے لائیں گے. جو ہمارا میجسٹریٹ کا کنٹرول سسٹم ہے، میجسٹریٹ کے ذریعے پرائس کنٹرول کا، اس کو فعال کر رہے ہیں اور ہر 15 دن بعد ایک رپورٹ جو ہے وہ سی ایم کو جائے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو ان پرائس لیول کو جو کموڈٹیز کی، چاہے وہ سبزیوں کی ہے، چاہے وہ پھلوں کی ہے، چاہے وہ آپ کی دالوں کی ہے، چاہے دوسری چیزوں کی ہیں، جو خود ساختہ ہے ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو کل سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر 5 مارکیٹوں میں 5 ریٹس ہیں، یہ کب ختم ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جو دالوں کی قیمتیں ہیں یا دوسری گروسری کی قیمتیں ہیں وہ تو کم از کم اس جگہ پر ایک ریٹ کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن کچھ جیسے لاہور میں کچھ دالوں کا ریٹ ہو رہا ہے اور فیصل آباد میں کیونکہ یہ آتی ہیں زیادہ فیصل آباد سے، ادھر لوگ منگوا کے ادھر بیچتے ہیں تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا تھوڑا سا اخراجات پڑتے ہیں، 2-3 روپے کے قریب اس میں چینجنگ ہوتی ہے. اسی طرح لاہور کی بڑی منڈی ہے، لاہور سے دور کی طرف جائیں گے جہاں سے سبزیاں آتی ہیں تو وہاں پر قیمتیں کم ہیں، لیکن لاہور میں تھوڑی سی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، یہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. وہ پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. صحیح. اچھا، عمران خان صاحب نے یو این میں بہت اچھی تقریر کی ہے کشمیر کے حوالے سے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو دیکھا گیا، لیکن کیا سپیچ کرنا ہی مقصد تھا یا کشمیر کے موضوع پر اب مزید اگلی کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ان ایشو کو ٹچ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. اسلاموفوبیا کے اوپر ہے، منی لانڈرنگ کے اوپر ہے، اور سب سے بڑا ایشو جو ہمارے لیے کشمیر کا ایشو ہے. انہوں نے کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا میں سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ظلم و ستم کشمیریوں کے اوپر ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ کوئی 1 2 3 4 دنوں کی جنگ نہیں ہے، یہ والی جو ہے یہ ایک لمبا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ کے اوپر فارن منسٹری بہتر انداز میں کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام ممالک کو جو کسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ دوری پر ہیں ان کو بھی اس لوپ میں لایا جائے انسانیت کی بنا پر، تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کس طرح سے کرفیو لگا کر، کس طرح سے انہوں نے وہاں پر فوج بھیج کر، کس طرح سے وہاں پر اسکولوں کے اندر بچیوں کا جانا بند کر کے، ہاسپٹل کے اندر انہوں نے ادویات تو تمام چیزیں جو ہیں وہ پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی جو پرائم منسٹر صاحب جو دنیا پچھلے دنوں بھی وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، اب بھی وہ وزٹ پہ چائنا پہ گئے ہیں، تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایشو کو الائیو رکھنا ہے. ایشو کو الائیو رکھنے کے لیے جو فارن منسٹری ہے اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو اس حوالے سے فارن منسٹری اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر انداز میں اور تیز کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو جو ہے دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں یا دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے اندر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر جو بھارت کا ظلم و ستم ہے اس کو روکا جائے. سر 27 اکتوبر کو مولانا صاحب جو ہیں وہ آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد، ایک قسم کا پورا پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں وہ، تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کی کیا پالیسی ہوگی؟
دیکھیں اس کے حوالے سے ابھی بھی لا اینڈ آرڈر کی جو میٹنگ ہے کیبنٹ کے بعد کی وہ ایک علیحدہ جاری ہے، اور جو بھی اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب لاہے عمل بنائے گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن اس میں ایک بات طے ہے کہ کسی قسم کی جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لیٹر وائرل ہو رہے تھے کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ وہ نکلیں گے اور وغیرہ وغیرہ، تو اگر تو پھر اس طرح کی بات ہوئی تو پھر جو قانون ہے وہ اپنا رستہ خود بنائے گا، اس کے مطابق چیزوں کو کیا جائے گا۔ اگر آپ مولانا صاحب کی اسپیچ کو جو انہوں نے اسمبلی میں ڈیورنگ دی دھرنا کیا ہے، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ 4-5 ہزار لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کو لپیٹ دیا جائے، آرمی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر لاٹھی چارج و آنسو گیس کا استعمال کیا جائے، اور پورے ملک کے اندر جہاں جہاں دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سیم سلوک کیا جائے۔ اب مولانا صاحب نے جو تقریر کی ہے، اگر اس تقریر کو ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہی کریں جو مولانا صاحب نے ہمیں کہا تھا، تو پھر مولانا صاحب خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے ٹیکل کیا جائے۔ دوسری بات، آزادی تو پاکستانی قوم کو 25 جولائی 2018 کو مل چکی تھی۔ جب الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن کے اندر لوگوں نے ان سے ہمیں آزادی دلا دی تھی، اس کرپٹ مافیا سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، ان لوگوں سے جنہوں نے کسی عہدے پر بیٹھ کر اس جو کشمیر کاز تھا اس کو نقصان پہنچایا تھا، صرف اپنی ذاتی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ لہٰذا عوام نے ہمیں آزادی ان سے دلا دی تھی، وہ 25 کو دلا دی تھی۔ لہٰذا مولانا صاحب جس آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب انہیں آزادی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذاتی جیب کی جو معیشت ہے وہ خراب ہے۔ ملک کی معیشت الحمدللہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو رہی ہے، اب بھی بہتر ہے، فگرز بھی بہتر ہیں، قرضے بھی واپس کیے جا رہے ہیں، سود کے ساتھ جو ان کے قرضے تھے ہم واپس کر رہے ہیں، کرنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے، آپ کا ریونیو بھی 30% زیادہ ہوا ہے، آپ کی ایکسپورٹ 20% زیادہ ہوئی ہے، آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ $6 بلین کا جو ہے وہ کم ہوا ہے، آپ کا جو آپ نے قرضہ واپس کیا ہے وہ $10.5 بلین کا ہے۔ سو انڈیکیٹرز یہ ہیں اکنامک انڈیکیٹر کہ آپ کے ملک کے اندر اکانومی جو ہے وہ ریوائول کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کے جو جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گی، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس چیز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اتنے بڑے پیمانے پر اور بلینز میں اس کا خرچہ ہوگا، اگر وہ ایک دن بھی رہتے ہیں ایک دن کا خرچہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، بیک اینڈ پہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب وقت کے ساتھ ہی چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ویسے تو مولانا صاحب نے جو چندہ اکٹھا کرنے کی مہم چلائی ہے وہ تو بالکل اسلام کو استعمال کرتے ہوئے، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے مدرسے کے بچوں سے اور ادروائز جو ان کے خیر خواہ ہیں جو ان کو فنانس کرتے ہیں، ان کے ذریعے جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ مولانا صاحب کی اپنی معیشت کی بحالی کا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا کیس ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں لیٹس سی، اب جیسے جیسے وقت گزرے گا پھر تمام چیزیں وہ خود بخود باہر آتی رہیں گی، پتہ چلتا رہے گا کہ انہیں فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے، کیسے پیسے ہوئی ہیں۔ ویسے بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کوئی پریس کانفرنس کی ہے، ان کے اندر انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے 2-4 دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔